بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لیکچر جو ہے وہ خلافت موومنٹ کے اوپر ہے. تو سب سے پہلے ہم نظام خلافت کو سمجھتے ہیں. جو لفظ خلافت ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں نیابت، بعد میں آنے والا، کسی کے نظام کو من و عن چلانے والا. تو اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ حکمران ہوتا ہے اور اس کے نظام کو من و عن یا اس کی شریعت کو من و عن نافذ کرنا جو ہے وہ نافذ کرنے والا خلیفہ ہوتا ہے اور اس نظام کو نظام خلافت کہتے ہیں. تو اب جب یہ موومنٹ شروع ہوئی ہے نظام خلافت، تو اس زمانے میں برٹش کو ایشو کیا تھے. تو ہم سب سے پہلے وہ ایشو دیکھتے ہیں کہ وہ برٹش کو کیا ایشو تھے. تو برٹش کو جو ایشو تھے وہ یہ تھے کہ آٹومن امپائر کافی واسٹ تھی اور میجورٹی کے اندر تھی، تو وہ اس سسٹم سے جو ہے وہ تھریٹ ہو رہے تھے. وہ کیسے تھریٹ ہو رہے تھے کہ جو انڈین اوشینز اور جو گلوبل ٹریڈنگ واٹر روڈس انرجی ریسورسز مسلمانوں کے کنٹرول میں تھے اور مسلمان کبھی ان کو گزرنے دیتے تھے اور کبھی نہیں گزرنے دیتے تھے. تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایشو فیس کر رہے تھے. اب برٹش اور ادر پاورز کے کیا آبجیکٹیو تھے؟ برٹش اور ادر پاور اپنا جو ہے وہ سسٹم ڈیولپ کر چکے تھے، اکنامک سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، سوشل سسٹم، یہ تینوں چیزیں ڈیولپ کر چکے تھے، اپنا ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم ڈیولپ کر چکے تھے. تو وہ اس کو جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا چاہ رہے تھے دوسرے ممالک کے اندر. اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وار کیا ہوتی ہے اور ورلڈ وار 1 کیا تھی. وار کے معنی ہوتے ہیں کسی کے اوپر اپنی مرضی مسلط کرنا تشدد کے ذریعے، اس کو ہم وار کہتے ہیں. ورلڈ وار 1 یہ ہوئی تھی کہ ترکی اور جرمنی ایک طرف تھے اور الائز ایک طرف تھے. انہوں نے مل کر الائز میں جو ہے وہ برطانیہ تھا، روس تھا، یہ ممالک تھے. اب یہ جو ہے وہ آپس میں جب جو ہے وہ لڑے ہیں تو جس میں ترکی اور جرمنی کو شکست ہوئی اور ترکی کے جو ہے وہ حصے انہوں نے علیحدہ کر دی. یہ پری پلان وار تھی ترکی کو آٹومن امپائر کو توڑنے کے لیے. اب آٹومن امپائر کیا تھی؟ تو میں سب سے پہلے آٹومن امپائر کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہاں سے چل کر کہاں تک آئی. تو یہ جو آٹومن امپائر ہے یہ خلافت راشدہ سے ہوتی ہوئی خلافت بنو امیہ میں آئی، پھر بنو عباس میں آئی اور پھر خلافت فاطمی سے ہو کر جو ہے وہ یہ آٹومن امپائر میں آئی. تو جو خلافت جو آٹومن امپائر بنی ہے اس کے اوپر علامہ اقبال کا شعر ہے، قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. شان کئی ایک قبیلہ تھا یہاں پر، تو انہوں نے جو ہے وہ بہادری سے فائٹ کی اور پھر ان کو جو ہے وہ یہ ایریا دیا اور پھر انہوں نے جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کیا سسٹم کو. تو خلافت موومنٹ کیا ہوئی؟ تو جو نظام خلافت تھا، جو اللہ کا نظام، جو شریعت اور اکنامک سسٹم، زکوٰۃ سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، یہ جو سارا نظام تھا اس کو بچانے کے لیے بر صغیر میں جس موومنٹ کا آغاز ہوا اس کو خلافت موومنٹ کہتے ہیں. اب اس کے پیچھے آبجیکٹیو کیا تھا؟ جو ہم نے مسلمانوں نے بر صغیر میں جو موومنٹ چلائی اس کے پیچھے آبجیکٹیو یہ تھے کہ نظام خلافت کا تحفظ کیا جائے گا. دوسرا ترکی کا تحفظ، یعنی کہ ترکی کو آپ ٹکڑے نہیں کریں گے. تیسرا جو مقدس مقامات ہیں خاص طور پر مدینہ منورہ اور مکہ، ان کو جو ہے وہ آپ نہیں چھیڑیں گے. تو علامہ اقبال نے اس کے اوپر جو شعر کہے وہ ہم دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا اس میں کیا شک ہے، محکم ہے یہ ابلیسی نظام. یعنی کہ جب یہ موومنٹ چل رہی تھی تو علامہ اقبال نے اس کے اوپر جو ہے وہ شعر کہے جب وہ برٹش اپنا نظام لانا چاہ رہے تھے. تو اس میں انہوں نے کہا اس میں کیا شک ہے، محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام. دوسرا شعر ان کا ہے کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر. اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایشورنس آف برٹش کیا تھی، یعنی کہ انسیڈنٹس ڈیورنگ موومنٹس. اب وہ کون سے انسیڈنٹس تھے جو کہ اس موومنٹ کے درمیان ہوئے تھے؟ تو سب سے پہلے جو برٹش کی ایشورنس تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کے ٹکڑے نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اس کے ٹکڑے کر دیے. تو اس کے بعد ایک خلافت کانفرنس بنی تھی. خلافت کانفرنس 23 نومبر 1919 کو بنی، تو اس کا نام خلافت کانفرنس رکھا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ مسلم علماء نے کیا کردار ادا کیا اور ان کی قید نے کیا مسائل جو ہے وہ شروع کیے. تو اس میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی کی گرفتاری کے بعد جو ہے وہ گاندھی کو قیادت سونپ دی گئی. ٹھیک ہے جی. اور دوسرے علماء جو اس میں کردار ادا کر رہے تھے اس میں جو ہے وہ مولانا ڈاکٹر انصاری، علی برادران، مولانا ظفر علی خان، مولانا عبدالکلام آزاد، مولانا حسرت موہانی اور بھی کئی لوگ تھے جو کہ اس میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ مسلمانوں نے، کیونکہ مسلمانوں کی گرفتاریاں ہونی شروع ہو گئی، تو یہ جو ہے وہ رول گاندھی کو دے دیا کہ وہ اس موومنٹ کو چلائے. تو گاندھی نے پھر ہم آگے چل کے اس کو ڈسکس کریں گے کہ کیسے اس کو موومنٹ کو رن کیا. پھر مسلمانوں نے وائس رائے سے ملاقات کی. جب وائس رائے سے ملاقات کی
تو یہ ملاقات انہوں نے جنوری 1920 کو وائسرائے ہند سے ملاقات کی، تو وائسرائے نے مسلمانوں کے مطالبات تینوں ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ برطانوی وزیر اعظم جو انگلینڈ تھے اس سے ملاقات کی۔ ایک وفد جو ہے یہاں سے انگلینڈ گیا 20 مارچ 1920 کو، مولانا محمد علی جوہر، ڈاکٹر انصاری، سید سلیمان ندوی اور دیگر لوگوں پر گیا، لیکن جارج للائڈ نے مئی 1920 کو ترکی کی تقسیم کا اعلان کر دیا اور پھر مسلمان جو ہے وہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد پریس نے بڑا کردار ادا کیا۔ اس پریس میں اس زمانے میں جو پیسہ اخبار تھا، کامریڈ اخبار، ذوالقرنین، ذمہ دار، وکیل اخبار، ڈان اخبار، ان اخباروں نے کافی جو ہے وہ رول کردار ادا کیا۔ پھر ایک اسپیشل ڈیلیگیشن بھیجا گیا یہاں سے۔ اب وہ اسپیشل ڈیلیگیشن یہاں سے گیا، جو اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم تھے ان سے دوبارہ ملاقات کی اسپیشل ڈیلیگیشن نے، لیکن وہ ان کو قائل کرنے میں ناکام رہے، جس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ دوبارہ واپس آ گئے۔ پھر ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ ترکی میں مرم پٹی کے لیے بھی لوگوں کے لیے بھیجا گیا۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو گاندھی کا کردار کیا تھا۔ گاندھی نے جو اپنا کردار ادا کیا وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو گاندھی نے سب سے پہلے نان کوآپریشن موومنٹ کا آغاز کیا۔ اس موومنٹ میں انہوں نے کہا کہ یونیورسٹیوں میں نہ طالب علم جائیں، ٹھیک ہے جی، اور اسکولوں کا، دفتروں کا، غیر ملکی مصنوعات کا، اس طرح کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ پھر سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ چلی گی، سول نافرمانی کی تحریک۔ اس میں انہوں نے کیا اپیل کی تھی؟ سرکاری دفاتر، عدالتوں کا بائیکاٹ، ٹیکس اور قوانین پر نہ عمل کریں، یہ ان کا تھا۔ پھر بائیکاٹ آف فارن پروڈکٹس، جتنا باہر کا پروڈکٹ آتا ہے سب کا بائیکاٹ کر دیں۔ پھر تحریک ہجرت چلے گی۔ اب یہ گاندھی نے مشورہ دیا تھا کہ آپ تحریک ہجرت کریں، ٹھیک ہے جی، اور یہ تحریک جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی، جس پر مولانا عبدالکلام آزاد اور دیگر رہنماؤں نے عمل کیا، اور پنجاب، سندھ اور سرحد سے 18,000 مسلمان افغانستان ہجرت کر گئے، اور جس کا خیر مقدم افغانستان کے امیر امان اللہ نے کیا، لیکن جب تعداد بڑھتی گئی پھر اس نے جو ہے نا وہ سرحد سیل کر دی، مسلمان نہ جا سکے، اور اس سے 5 لاکھ سے 30 لاکھ مسلمان جو ہے وہ بے گھر ہوئے۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ موپلا ریوولٹ کیا تھی۔ موپلا جو ہے وہ ایک قبیلہ تھا ہندوستان کے اندر، مشرقی ساحل پر، ایسٹرن بارڈر کے اوپر۔ جب خلافت کی لہر چلی ہے تو انہوں نے اگست 1921 میں دفعہ 144 کو توڑتے ہوئے حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس بغاوت میں موپلاؤں نے کئی انگریز افسروں کو قتل کیا تھا، اور یہ 6 مہینے کے بعد یہ بغاوت بند کر دی گئی تھی۔ پھر چورا چوری کا انسیڈنٹ ہوا، وہ کیا تھا؟ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر شروع ہونے والی تحریک جو تحریک خلافت تھی اب وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ گاندھی کی کے عزائم کی تکمیل ہو چکی تھی۔ 5 فروری 1922 کو جب مظاہرین نے چورا چوری میں واقع ایک پولیس اسٹیشن، چورا چوری جگہ کا نام ہے، پولیس اسٹیشن کو آگ لگائی اور اس میں 22 سپاہی بھی ہلاک ہوئے، تو گاندھی نے تحریک کا خاتمہ کر دیا۔ اب اس موومنٹ کا رزلٹ کیا ہوا؟ اب اس موومنٹ کا رزلٹ یہ ہوا کہ جو جہاں پر بھی تحریک بند ہو گئی، اور اس کے علاوہ جو ترکی میں تحریک تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ جو چل رہا تھا، جو خلافت موومنٹ کو بچانے کے لیے کام ہو رہا تھا، وہ سارا ختم ہو گیا تھا، اور جو دوسرے عرب علاقے تھے وہ شریف حسین مکہ کو دے دیے گئے۔ اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایفیکٹ کہاں پر ہوا۔ اس کے ایفیکٹ یہ ہوا کہ لوگوں کو پولیٹیکل اویئرنیس آئی، مسلمانوں نے پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کی، اور ایک الگ مسلمان ملک کو حاصل کرنے کے لیے توجہ ہوگی۔ گاندھی کا اصل فیس سامنے آیا کہ اس نے مسلمانوں کو یوز کیا، ہندو مسلم جو یونٹی چاہ رہے تھے وہ ختم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد پارٹیسپیشن آف علماء اینڈ اسٹوڈنٹ، علماء اور اسٹوڈنٹس نے بہت زیادہ کردار ادا کیا۔ پھر اس کے بعد جب یہ موومنٹ ختم ہوئی تو مسلمانوں نے اپنے انٹرنل فوکس کی طرف انٹرنل فوکس جو پرابلم تھی ان کی طرف فوکس کرنا شروع کر دیا۔ پھر پریشر آن برٹش گورنمنٹ پر انہوں نے ڈالنا شروع کیا کہ ہمیں جو ہے وہ آزادی دیں۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موومنٹ فیل کیوں ہوئی تھی۔ ایک تو گاندھی نے اپنے مقصد کے لیے یوز کیا، دوسرا خلافت کا سسٹم جو ہے ترکی نے خود ختم کر دیا، مصطفیٰ کمال تھا، تو اس کو ہم اینڈ میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ اس کے بعد ڈیٹینشن آف مسلم لیڈرز، مسلمان جو لیڈر جو حکمران جو صحیح معنی میں رول کر رہے تھے وہ گرفتار ہوئے۔ تحریک ہجرت، مسلمانوں کو بہت زیادہ لاس ہوا۔ پھر آئیڈیالوجیکل ڈفرنس تھا، جو ہندو تھے ان کی آئیڈیالوجی اور تھی، مسلمانوں کی آئیڈیالوجی اور تھی۔ پھر ڈیلیگیشن جو ہے وہ ان کو برٹش پرائم منسٹر کو قائل نہیں کر سکا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لبرل ترکی اور مصطفیٰ کمال اتاترک کیا چیز ہے، یہ کیا سسٹم تھا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو لبرل کے میننگ بتاؤں۔ لبرل کا مطلب ہوتا ہے لادین، لبرل سسٹم۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لبرل سسٹم کا کہ
لا دین کا مطلب یہ ہے کہ دین کا مطلب ہوتا ہے کل، جس کے اندر اکنامک سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، سوشل سسٹم، یعنی کہ زندگی گزارنے کے لیے جو انسان کو بنیادی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ساری اس سسٹم کے اندر موجود ہوتی ہیں. تو وہ اس کا لبرل کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو دین ہے، جو اسلامک سسٹم ہے، جو انسان کی زندگی کے ہر راستے میں رہنمائی کرتا ہے، وہ اسٹیٹ کے اندر یا پولیٹیکل سسٹم میں یا لیجسلیشن میں یا پارلیمنٹیرین میں وہ آئین نہیں ہوگا، وہ مین میڈ آئین ہوگا جو ویسٹ دے گا. تو لبرل کا یہ میننگ ہوتا ہے. اب مصطفیٰ کمال ترک کی بات کرتے ہیں کہ اس کا کیا کردار تھا. میں سب سے پہلے تو آپ کو مصطفیٰ کمال ترک کا تھوڑا سا ذرا ہسٹری بتا دیتا ہوں. مصطفیٰ کمال اتا ترک 1881 میں پیدا ہوئے اور 1938 یعنی 1938 میں جو ہے وہ یہ چلے گئے. یہ ایک برٹش کہہ دیا ٹرکش آفیشیل کے، مائنر ٹرکش آفیشیل کے بیٹے تھے. 1905 میں انہوں نے ملٹری اکیڈمی استنبول سے جو ہے وہ اپنی ٹریننگ مکمل کی. اس کے بعد انہوں نے ینگ ٹرک موومنٹ، یہ ایک نیشنلسٹ لوگ تھے، اس نے اس کو جوائن کر لیا. یہ ایک اچھا ملٹری آفیسر ثابت ہوا. پھر 1920 میں جب وار ختم ہو جاتی ہے، آفٹر وار یعنی کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1920 کے اندر 1920 کے اندر اس نے جو ہے وہ ملٹری کی کمانڈ کرنی شروع کر دی. اور یہ اکتوبر 1923 کے اندر اس نے جو ہے وہ فرسٹ پریزیڈنٹ کے طور پر عہدہ سنبھال لیا اور اس نے ترکی کے اندر خلافت سسٹم کو ختم کر دیا. اب اس نے جو ہے وہ کون سی جو ہے وہ چینجز لائی تھی. اس نے یورپین سسٹم کو اڈاپٹ کر لیا تھا. اب یہ ریلیجیس چینجز کون سی لایا تھا. ریلیجیس چینجز نے یہ لایا تھا کہ اس نے خلافت سسٹم کو سب سے پہلے آتے ہی ختم کیا. دوسرا، اس نے اسلامک اسکول کلوز کر دیے، تمام جتنے بھی اسلامک اسکول تھے وہ ختم کر دیے. پھر اس نے اسلامک لا یعنی کہ یہ شریعہ کا نظام تھا وہ ختم کر دیا ودن 5 منٹ 1926 تک کے اندر. اس کے بعد پھر اس نے جو ہے وہ سوئس، اٹالین، جرمن لاز کو آن کر لیا اپنی اسٹیٹ کو چلانے کے لیے، یعنی کہ ویسٹرن سسٹم اپنا لانچ کر لیا. پھر اس کے بعد اس نے 1925 کے اندر جو ترکی جو ہیٹ پہنتے تھے، ہیڈ ویئر، اس کو اس نے بین کر دیا اور ایک ویسٹرن ہیٹ کو متعارف کروایا. عورتوں کے حجاب پر پابندی لگا دی. پھر اس کے بعد سوشل چینج کیا لایا. اس نے 1923 کے اندر ایک ویسٹرن ایجوکیٹڈ وومن سے شادی کی، اس کا نام تھا جی لٹائف ہینم. اس کے بعد 1925 میں اس کے ساتھ ڈائیورس ہو گئی تھی. یہ ویسٹرن ایجوکیشن جو ہے وہ سسٹم اس کے تھرو لے کے آیا تھا، وہ لے کے آئی تھی ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم. پھر 1934 میں اس نے وومنس کو رائٹ ٹو ووٹ دیا اور وومن کو ایلیجیبل کیا کہ وہ پارلیمنٹ کو جوائن کریں. اور اس نے جو ہے وہ ریلیجیس لا کو ابالش کر دیا. پھر پولیگمی پر اس نے پابندی لگا دی، ایک سے زیادہ کوئی شادی نہیں کر سکتا. اس نے اس کو انلیگل قرار دیا. میریجز لا کو ریفارمز کیا، چینج کر دیا جو اسلامک لاز تھے ترکی کے اندر. اس نے کے بعد اس نے جو ہے وہ وومن کی پوزیشنز کو فردر چینج کر دیا. اس کے بعد جو ہے وہ اس نے الفابیٹس کو چینج کیا. جو ٹرکش لینگویج تھی وہ عربک اسکرپٹ کے اوپر تھے، اس نے اس کو لیٹن الفابیٹس میں کنورٹ کر دیا. اس کے بعد اس نے ویسٹرن ایجوکیشن سسٹمز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دیا، وہ بہت زیادہ فیمس ہوا. اس کے علاوہ جو ایک اور کام اس نے کیا وہ یہ تھا کہ لوگ اپنا سر نیمز یا فیملی نیمز رکھ سکتے تھے. تو پہلی بار اسمبلی میں اس نے اپنا نام جو ہے وہ اتا ترک رکھا، فادر آف دا نیشن، اپنا سر نیم اس نے متعارف کروایا تھا. تو یہ لیکچر جو ہے وہ خلافت سسٹم کے اوپر تھا. اس کو سننے کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.